الحدیث الصحیحہ کے حوالے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا غور سے سننا یہ حدیث۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال خصالا، کہ اے لوگوں 6 چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لینا۔ نمبر 1 امرۃ الصفحاء، بیوقوف لوگوں کی حکومت۔ بیوقوف لوگوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینا۔ نمبر 2 وکثرت الشرط، بہت ہی زیادہ پولیس کی تعداد ہونے سے پہلے تم نیکیاں کر لینا۔ اور تیسری چیز جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وقطیعۃ الرحم، اور رشتے ناتوں کو توڑنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لینا۔ کیا بتلاؤ میرے دوستو، آج ایسا دور ہے، فتنوں کا ایسا دور ہے کہ لوگ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بھائی میں دشمنی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے رہا۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ رشتوں کو توڑیں گے۔ تو اے میرے امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، ایسا زمانہ آنے سے پہلے تم نیکیاں زیادہ کر لینا۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وبیع الحکم، اور ایک دور ایسا آئے گا کہ ججمنٹ کو، فیصلوں کو خریدا جائے گا، رشوت کے بدلے فیصلوں کو بدل دیا جائے گا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، جو حق پر رہتا ہے وہ جیل کے اندر، اور جو ظالم رہتا ہے جیل کے باہر، ججوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ ایسا دور آنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینا۔ وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، اور 5ویں چیز جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی کا خون بہانے کو ہلکا سمجھنے سے پہلے تم نیکیاں کر لینا۔ آج کیسا دور ہے، کسی کا خون بہانا بہت آسان ہے۔ آج کل قتل کرنا یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں سمجھا جا رہا۔ اور چھٹی اور آخری چیز جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَشْأَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، اور اے لوگوں سن لیجئے، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا غور سے سنیں۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں ایسا زمانہ آنے سے پہلے تم نیکیاں زیادہ کر لینا کہ لوگ قرآن مجید کو گا کر کے پڑھیں گے، گانے کی طرح پڑھیں گے۔ اور جانتے ہی اس حدیث کے اندر کیا ہے، آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کسی انسان کو امام اس لیے نہیں بنائیں گے، امامت کے لیے آگے اس لیے نہیں بڑھائیں گے وہ ایک اچھا عالم ہوگا، ایک اچھا محدث ہوگا، نہیں، لوگ اس لیے اس انسان کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے کہ وہ گا رہا ہوگا۔ آج دور ایسا ہے کہ جو گانے کی طرح قرآن مجید کو گا کر کے پڑھتا ہے، لوگ ایسے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور لوگ ایسوں کو پیسہ دے کر کے خریدتے ہیں۔ جی ہاں، اور ایسے لوگوں کو زیادہ پیسہ ملتا بھی ہے جو گاتے ہیں، اور جو نہیں گاتا ہے تو ایسے مقرروں کو، ایسے خطیبوں کو آج کل لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو کان میں گانا ہونا چاہیے، مزہ آنا چاہیے، عمل اور اصلاح نہیں چاہیے لوگوں کو۔ کیسا دور ہے، جو باتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ ایسا دور آنے سے پہلے تم نیکیاں کر لینا، آج ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے میں ہے۔ رمضان آیا تو دیکھ لیجئے، لوگ نماز کو نہیں آتے، پورے سال بھر فرض نماز کو نہیں آتے، تراویح کی بات آتی ہے تو نا اچھا گانے والا ہونا، یہ لیجئے، سال بھر گانا سن کر کے عادت ہو جاتی ہے۔ کافروں کے مشرکوں کی جو راگ ہے وہ سن کر کے عادت ہو جاتی ہے، تو بولتے ہیں کہ رمضان میں بھی گانے والا ہونا۔ میرے دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے۔